سلطان محمود غزنوی کے بیشتر درباری اس پر حیران ہوتے تھے کہ وہ اپنا غلام ایاز پر فریفتہ ہے، اور ان کے درباریوں کو ایاز احمد میں کوئی خوبی نظر نہ آتی تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی اور سلطان کو اس کی جانب متوجہ کرتی۔ سلطان محمود غزنوی کو جب اپنے درباریوں کی حیرانگی کا علم ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ کوئی مناسب وقت آنے پر ان کی آزمائش کروں گا اور ان کے اس اعتراض کا انہیں جواب دوں گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک ایسا موقع آن پہنچا اور ایک سفر کے دوران قیمتی ساز و سامان سے لدا ہوا اونٹ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر پڑا اور اس پر موجود سامان بکھر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ تمام سامان اکٹھا کریں اور جو چیز جس درباری کے ہاتھ لگ گئی تو اس کی ہو گئی۔ سلطان محمود غزنوی کا حکم سنتے ہی تمام درباری سامان لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔ احمد ایاز اس وقت سلطان محمود غزنوی نے احمد ایاز سے کہا کہ تمہارے ہاتھ کیا لگا؟ احمد ایاز کہنے لگے، میں آپ کے ہمراہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ان حاسد درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ احمد ایاز کی یہی خوبی ہے جو اسے تم سب سے ممتاز کرتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حقائق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ عز و جل سے اپنا رشتہ اس طرح جوڑ لینا چاہیے کہ کسی دنیاوی شے کی جانب متوجہ نہ ہو اور نہ ہی کوئی دنیاوی شے اس کے دل میں اپنا خیال پیدا کر سکے۔ وجہ بیان حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حقائق میں احمد ایاز کا قصہ بیان کرتے ہوئے ہیں جو سلطان محمود غزنوی کا مشیر تھا۔ احمد ایاز ایک سچا اور کھرا انسان تھا۔ اس کا رشتہ سلطان محمود غزنوی سے کسی غرض کے بغیر خلوص پر مبنی تھا اور دنیاوی ساز و سامان اس کی نظر میں کچھ وقت نہیں رکھتا تھا۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل سے اپنا رشتہ احمد ایاز کے خلوص کی مانند قائم کریں اور دنیاوی ساز و سامان سے قطع تعلقی اختیار کر کے خاص اللہ عز و جل کے ہو جائیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ لوگوں کو میری تحریر اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔